السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو بار بار آتا ہے چینل کے اوپر، تو اس کو میں نے شاید پہلے دروس میں کور کیا ہو، لیکن چاہتا ہوں کہ اس کو ایک درس کی صورت میں دوبارہ آپ کے سامنے ٹائٹل کے ساتھ رکھا جائے تاکہ اس سوال کا جواب مل جائے۔ خواتین کی طرف سے سوال زیادہ تر آتا ہے۔ سوال کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا ہم مرد کے محکوم ہوں گے؟ جو ہمارا شوہر ہوگا کیا ہم اس کے محکوم ہوں گے، یا لیڈرشپ میں ہم اور وہ برابر ہوں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ بیویوں کو شوہروں کے تابع کر رہا ہے داخل ہونے میں، یاد رکھیں، داخل ہونے میں، اور اسٹیٹس میں جس کا اسٹیٹس اعلیٰ ہوگا اس کے اوپر دونوں ہوں گے، کیونکہ جب دونوں داخل ہو رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اگر بیوی زیادہ نیک ہے اور زیادہ اعلیٰ مقام کی مستحق ہے تو شوہر چونکہ کم نیک ہے تو بیوی کو ڈیموٹ کیا جائے تو بیوی کے ساتھ ظلم ہو گیا، اور جنت میں ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو بیوی کا مقام اعلیٰ ہے تو شوہر کو اللہ کی رحمت اور فضل ڈھانپ لے گا اور اس کو اس مقام پر اللہ پہنچا دے گا۔ اسی طرح فرمایا نا کہ تم اور اپنے آبا کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو آبا کے ساتھ جو داخل ہونے والی بات ہے، یا اور تمہارے بچوں کو بھی تمہارے ساتھ کر دیا جائے گا، تو یہ تمام معاملات کو سامنے رکھیں تو کسی کے ساتھ ظلم تو ہے نہیں، تو اعلیٰ مقام کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو اعلیٰ مقام پر ہوگا وہیں سب آ جائیں گے، تو یوں سب ایک اعلیٰ مقام پر جمع ہوں گے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی جنت ہے، اسی لیول کے اوپر اپنی اپنی جنت ہے، اپنی اپنی نعمتیں ہیں، اپنے اپنے خدام ہیں۔ تو جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے تو آپ داخل ہونے میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن جب داخل ہو گئے تو انڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی یہ کہا تھا نا کہ تم اور تمہاری بیوی داخل ہو جاؤ۔ بیوی کو شوہر کے سکنا میں تابع کیا، رہنے میں، رہائش میں تابع کیا، مقام میں تابع کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جب داخل ہو گئے تو کہا کہ پھر جہاں سے مرضی جو تمہارا جی چاہے استعمال کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اب خواہشات میں تابع نہیں کیا، تو کیا مطلب ہوا کہ لیڈرشپ دے دی نا عورت کو، سکنے میں تابع کر دیا کہ بھی مقام میں تم اور دونوں ساتھ رہو گے، لیکن تمہاری اپنی لیڈرشپ ہے، عورت کے اپنے محل ہیں، اپنی خادمائیں ہیں، ان پر جیسے چاہے حکمرانی کرتی رہے۔ تو اس کے اندر یہ معاملہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ وہاں پر ظلم نہیں ہے کوئی۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی غرور و تکبر میں آ کے، یہ جیسے ہمارے نیچر ہے نا دنیا میں کہ چار پیسے ہاتھ لگ جائیں تو جو لوگ نیچے ہیں ان کو ذلیل کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ جنت میں میوچول رسپیکٹ ہے۔ تو اگر آپ کسی غلط لیڈرشپ کے خواہاں ہیں تو جنت میں اس کا حصول ہے نہیں، کیونکہ جنت میں تمام غلاظتیں، گندگیاں نکال دی جائیں گی۔ تکبر، حسد، جلن، بغض، عناد، اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، ساری چیزیں نکال کر پھینک دی جائیں گی، پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جب جنت میں داخل ہو گئے، ساری چیزیں باہر رہ گئیں، تو جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی پیورٹی میں لیڈرشپ ہوگی۔ لیڈرشپ ان اے سینس کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی راجدھانی ہے اس جگہ پر جہاں آپ ہیں، وہاں پر آپ کا حکم یوں چلے گا کہ آپ نے کہا کہ بھئی مجھے یہ شے چاہیے، کہنے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے، حاضر ہو جائے گی۔ جتنا مانگو گے اتنی حاضر ہو جائے گی، اور جب اس چیز کو لے لو گے تو نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ تو یہ تمام معاملات جنت سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں نا ان لیڈرشپ کی یا ان تمام معاملات کی، تو اس میں آپ کو یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ ہم جنت کی بات کر رہے ہیں اور جنت کے حسن کی بات کر رہے ہیں، اور جنت میں جو مقام ہے اس کو جنت کے مطابق ہی سمجھنا چاہیے، دنیا کے مطابق نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جنت کیا ہے، جنت کیسی ہے، جنتی کیسے لوگ ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ تو اب چکر کیا ہے کہ دنیا میں رہتے رہتے وہ جو ایک ٹسل ہوتی ہے نا اندر، وہ کہتے وہاں پر بھی جا کر وہاں پہ ٹسل کوئی نہیں ہے، وہ آپس میں ٹسل رگڑ نہیں ہے، وہاں پر کوئی فرکشن ریلیشن شپس نہیں ہے، وہاں محبت اور پیار کا معاملہ ہے۔ تو اس کے اندر سب اپنی اپنی لیڈرشپ برقرار رکھتے ہوئے، کوئی کسی کو نیچے نہیں دکھائے گا، اس کے باوجود محبت کا معاملہ ہوگا۔ اب ایک ہی لیول ہے نا جنت کا، لیکن جو جتنا نیک ہے اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، تو اسی لیے وہاں پہ معاملات ذرا جدا ہیں یہاں سے۔
تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کا یہ عقدہ تو کھل گیا ہوگا اور مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں پھر اگلے درس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.